सिंध तारीखी मकामात से माला माल है जो इस धरती की कदीम तहजीब के गवाह हैं। सिंध में काफ़ी ऐसे तारीखी मकामात और किले हैं जिन्हें देख के इंसान हैरत में पड़ जाता है और उनको तामीर करने वाले दिमागों को खिराज तहसीन पेश करने को दिल करता है। रनीकोट का किला भी ऐसे ही तारीखी मकामात में से एक है। रनीकोट जामशोरो ज़िले के सन शहर से 28 किलोमीटर के फासले पर है। जब हम सन शहर से रनीकोट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले किले का मेन गेट सन गेट आता है, जिसके दोनों अतराफ में दो बड़े मोर्चे बने हुए हैं। सन गेट से अंदर जाते हुए रास्ते में चौकीदारों के लिए दो कोठियां बनी हुई हैं। सन गेट की जुनूब से रनीकोट की दीवार पहाड़ पे ऊपर चढ़ती जा रही है। इस दीवार में 4 गोल ब्रिज हैं जिनको मोर्चा भी कहा जाता है। सन गेट से थोड़ा आगे एक गुंबद का शक्ल का कमरा है जिसको बारूद खाना कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये महात्मा गौतम बुद्ध की इबादत गाह है। रनीकोट का किला 32.5 किलोमीटर की अराजी में पहाड़ों में दीवार की शक्ल में बना हुआ है। रनीकोट किले के अंदर 3 छोटे किले भी हैं, मीरीकोट, शेरगढ़ और मोहनकोट। रनीकोट आने वाले तमाम टूरिस्ट मीरीकोट की तरफ ज़्यादा जाते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा किला है और यहाँ पहुँचने के लिए पहाड़ों में रोड भी बना हुआ है जो कि तकरीबन 3 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर के बाद एक साइन बोर्ड नज़र आता है जो कि मुतबादिल रास्ते का है। ये मुतबादिल रास्ता एक नहर से गुजरता है जिसका नाम नई रूनी है। रनीकोट का नाम भी इसी नहर से बना है। ये मुतबादिल रास्ता एक पुल की नामुकम्मल होने की वजह से बनाया गया है। इस पुल के बनने से मीरीकोट का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। मीरीकोट रनीकोट के बिल्कुल बीच में है, जहाँ से चारों तरफ पहाड़ पे बनी हुई रनीकोट की दीवार को देखा जा सकता है। मीरीकोट एक छोटी टकरी पे कायम है जिसको 3 अतराफ से किले पे ऊपर चढ़ना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ मेन गेट से ही अंदर जा सकते हैं। इस किले की बनावट से मालूम होता है कि ये शाही रहायश के लिए इस्तेमाल होता था। इसकी दीवारों पे जो फन पारों की जानिब से काम हुआ है उससे मालूम होता है यहाँ किसी बादशाह या उस वक्त के हुक्मरान की रहायश थी। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ एक फौजी छावनी इस किले में पुरानी तामीरात के अलावा एक 2 कमरों का गेस्ट हाउस भी है जो कि रनीकोट घूमने आने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। पूरे रनीकोट किले में ये वाहिद जगह है जहाँ टूरिस्ट रात को भी स्टे कर सकते हैं। इस किले से हर तरफ रनीकोट की दीवार देखी जा सकती है और बहुत ऊपर पहाड़ पे बनाए गए शेरगढ़ किले को भी देखा जा सकता है। शेरगढ़ किले पे पहुँचने का रास्ता बहुत मुश्किल है। ये 1800 फुट ऊपर पहाड़ पे बनाया गया है। ये किला मुकम्मल तौर पर फौजी नौयत में बनाया गया है। ये किला समंदर की सतह से 1480 फुट ऊपर है।
اس قلعے سے رنی کوٹ کے اندر پوری وادی میں نظر دوڑائی جا سکتی ہے۔ شیرگڑھ پہ جانے کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن اب مقامی لوگوں کی مدد سے وہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ میری کوٹ سے شیرگڑھ کا راستہ تقریباً 3 گھنٹے کا ہے، اور یہ پورا راستہ پہاڑوں پہ ہے۔ پہاڑوں پہ چڑھ کے اس پہ پہنچا جا سکتا ہے۔ رنی جو نہر رنی کوٹ کے اندر بہتی ہے، اس میں پورا سال پانی آتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لیے کھیتی باڑی کر سکتے ہیں۔ اس نہر کا پانی شفاف اور ہاضمے دار ہے۔ اس نہر کا پانی موہن گیٹ کے پاس پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ یہاں پہ ایک خوبصورت چشمہ ہے، جسے پرین جو تڑ یا پریوں کے نہانے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ آج بھی پریاں اس تالاب میں نہاتی ہیں۔ اس جگہ پہ چشمے کا پانی آبشار کی صورت میں بہتا ہے، اور 3 چھوٹے خوبصورت آبشار دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس چشمے پہ پہنچنے کے لیے راستہ نہیں ہے، پورا راستہ پتھروں سے بھرا ہوا ہے۔ صرف موٹر سائیکل یا پیدل یہاں پہ پہنچا جا سکتا ہے۔ رنی کوٹ ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں دور دور تک کسی چیز کا نشان نہیں ہے۔ پہاڑوں کے ایک بڑے سلسلے میں اتنی بڑی دیوار، اتنا بڑا قلعہ کیوں تعمیر کیا گیا؟ اتنا بڑا قلعہ کیوں بنایا گیا؟ جب ہم نے ایک مقامی بندے سے پوچھا تو اس نے کچھ یوں بتایا۔ رنی کوٹ کے بارے میں جو مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے وہ یہ ہے، یہاں پہ سیمینار بھی ہو چکے ہیں، دانشور بھی آ چکے ہیں۔ اصل میں مختلف رائے ہیں۔ اصل میں قلعے سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی، کوئی لوہا، کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے کوئی ثبوت ملے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایرانی بادشاہوں نے بنوایا ہے۔ اکثریت کی رائے ہے کہ میر کرم علی تالپور نے بنوایا ہے 1752 میں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے روم کے بادشاہوں نے بنوایا، پر اکثریت اب مانتی ہے کہ ایرانی بادشاہ سائرس اعظم نے 540 قبلہ مسیح میں بنوایا۔ ہم گبول ہیں، یہاں پہ ہمارے رنی کوٹ میں 40 سے 45 گھر ہیں۔ پانی کے چشمے پہ ہمارا گزارا ہے، یہاں پہ ارغون کے دور سے آباد ہیں۔ اس پانی پہ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، تقریباً 50 ایکڑ زمین۔ یہاں پہ جو لوگ گھومنے آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ سالوں سے آباد ہو، آپ کے ابا و اجداد نے کچھ بتایا ہوگا رنی کوٹ کے بارے میں؟ ہمارے بڑوں نے کچھ بھی نہیں بتایا، بس اتنا ہی بتایا کہ یہ قلعہ دفاع کے لیے بنایا تھا ایرانی بادشاہ نے۔ اصل میں یہ ایک ملٹری کنٹونمنٹ ہے۔ کچھ بھی ہو، لیکن کوئی بھی اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہاں کافی ریسرچ ہو چکی ہے اور چل بھی رہی ہے، پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی جس سے پتہ لگایا جا سکے کہ یہ کیوں بنایا گیا۔ اسکالر حضرات اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ قلعہ باہر سے آنے والے حملے آوروں سے بچنے کے لیے دفاع کے طور پہ ایک ایرانی بادشاہ نے بنوایا تھا۔ کلچر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے وقتاً بوقتاً یہاں پہ رینوویشن کا کام کرایا جاتا ہے، اور رنی کوٹ اس وقت محکمہ ثقافت کا خاص دھیان کا مرکز ہے۔ کچھ ہی ماہ پہلے کلچر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اٹلی سے 3 سال کا معاہدہ کیا گیا، جس کے مطابق اٹلی کے ماہرین گورنمنٹ آف سندھ سے مل کے رنی کوٹ پہ ریسرچ کریں گے۔ بہرحال آج بھی یہ سحر انگیز قلعہ ایک راز ہے، ایک معمہ ہے۔ ہر آنے والا شخص اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی دنیا کے بڑے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، اور جن بھی کلاکاروں نے اسے بنایا، ہیٹس آف ٹو دیم۔